آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، نظر نیچی رکھنا۔ راستے کا حق یہ ہے نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ جو چیز تکلیف دینے والی چیز ہو اس کو ہٹا دینا، دور کر دینا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا۔ اور پانچویں بات کیا ہے کہ برائی سے منع کرنا۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا کہ صحابہ کرام راستے میں بیٹھا کرتے تھے۔ واقعی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی، وہ راستے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا گزارا نہیں چلتا کہ راستے میں بیٹھنے کے علاوہ، کیونکہ وہاں پہ ہم گپ شپ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی باتیں کرتے ہیں، حال حوال پوچھتے ہیں اپنے صحابہ، اپنے پیاروں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، اگر راستے میں بیٹھنا تمہارا گزارا نہیں چلتا پھر راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، راستے کا حق یہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ آگے فرما دیا دوسری چیز، تکلیف دہ چیز کو دور کرو۔ جہاں پہ جو چیز کسی کو تکلیف دے رہی ہو، آج کل ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہم بلکہ راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں یا کسی نہ کسی کا راستہ روک دیتے ہیں۔ آپ نے فرما دیا کہ راستے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس کو بھی دور کر دو۔ اور تیسری چیز فرمایا، سلام کا جواب دو، جو بندہ آئے تو سلام کرے اس کا جواب دو۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ نیکی کی دعوت دو۔ اور پانچویں چیز فرمایا کہ برائی سے روکو۔ دیکھو ہمیں یہ راستے کے حق ہیں۔ اگر کوئی بندہ راستے میں کہیں پہ جا کے بیٹھ جائے، آج کل تو بہت زیادہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں راستوں میں، وہ ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ راستے کے حقوق یہ ہیں۔ اگر کوئی بھی بندہ ہم میں سے کوئی بندہ راستے پہ بیٹھے، اس کے یہ حق ادا کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب المطالم اور کتاب المطالم الغضب، حدیث نمبر 2465۔ یہ تفسیر صراط الجنان میں بھی ہے، سورۃ نور کی آیت نمبر 30 میں بھی ہے۔ کچھ آگے قول عرض کرنا چاہوں گا اولیاء اللہ کے۔ حضرت سیدنا اللہ بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ دیکھو وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، اپنی نگاہ کو اور کسی غیر محرم کی چادر پر بھی نہ ڈالو، وہ چادر کو دیکھنے کے بعد وہ شہوت پیدا کرتی ہے نظر۔ آگے ایک اور قول عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبادت گزار نوجوان پر کسی خون خار درندے کا اتنا خوف نہیں جتنا اس کے پاس بیٹھے امرد لڑکے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ تابعی رسول وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبادت گزار نوجوان پر کسی خون خار درندے کا اتنا خوف نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کوئی خون خار اگر درندہ کسی عبادت گزار پر آ جائے، مجھے اس کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا خوف کسی نوجوان لڑکا کسی کے پاس بیٹھے، غیر نوجوان لڑکا بیٹھے، اس کا زیادہ خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ جرم میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔